اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ معزز ناظرین، واصل علوم سینٹر کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد مظفر حاضر خدمت ہے۔ آج بہت ہی اچھا ٹاپک ہے، کامن ڈیزیز ہے، اکثر ہمارے پاک و ہند میں پائی جاتی ہے، اور وہ تمام لوگ جو اپنی زندگی کے معمولات کو بد پرہیزی پر گامزن کیے ہوئے ہیں ان کو یہ تکلیف اکثر ہو جاتی ہے۔ مرض کی تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا، بلکہ رہنما کن اس کی ادویات اور علامات کے مطابق آج ہم ویڈیو شیئر کریں گے۔ تو جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ہے بلیڈنگ پائلز، ہیمورائڈ، خونی بواسیر، جو کہ انتہائی گندی مرض ہے۔ تو اس حوالے سے چند ایک رہنما کن علامات اور ان کے ادویات آج میں پیش کرنے والا ہوں۔ چلتے ہیں علامات کی طرف۔ خونی بواسیر کے لیے جو سب سے اچھی اور بہترین دوا ہے، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ جو سردار دوا ہے، دوائیوں کی سردار، سلفر ہے۔ سلفر کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے جب خونی بواسیر کا مریض کسی بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس آ جائے۔ خونی بواسیر کے لیے دوا ہے ڈولیکوس، لیکن یہ اس وقت تک لینی چاہیے جب تک خون آتا رہے۔ خون بند ہو جائے تو پھر آگے کے جو علامات ہوں گی ان کی دوا اور ہوگی۔ اگر اللہ نہ کرے یہ ڈولیکوس ناکام ہو جاتا ہے، پھر اس صورت میں ہماری ایک دوا ہے ملی فولیم استعمال کرنی چاہیے۔ خون چمکدار، سرخ اور انتہائی تھکنس پر مبنی ہو تو فکس ریلیکیو یہ دوا انتہائی مؤثر ہوتی ہے۔ پاخانہ جو ہے وہ کبھی قبض کے ساتھ ہو، کبھی اسہال کی شکل میں ہو، مریض کو بھوک نہ لگے، اور بالخصوص ایام حمل میں ڈیورنگ پریگننسی خونی بواسیر درد کے ساتھ ہو تو کالن سونیا بہت اچھی دوا ہے۔ خونی بواسیر درد کے ساتھ ہو اور ہر دفعہ پخانہ کرنے کے بعد پخانے کی جگہ پر کاٹنے والی شدید دردیں ہوں اور کئی گھنٹوں تک یہ رہیں، تو ایسے مریض کو نائٹرک ایسڈ دینی چاہیے۔ نائٹرک ایسڈ جلندار دردوں کے ساتھ اگر خونی بواسیر ہو اور یہ جو جلن ہے یہ ہر دفعہ پخانہ کرنے کے بعد مقد میں ہو، تو ان مریضوں کو کیپسیکم دینی چاہیے۔ کیپسیکم ہماری ہومیوپیتھک کی دوا ہے، یہ دینی چاہیے۔ بواسیر بند ہو جائے یا خون بند ہو جائے، یہ ہے ان دنوں میں جب خواتین کے مینسز ختم ہونے کے مراحل میں ہوتے ہیں، یعنی ابو 45، 40، 42، 43، جسے سنیاس کا دور کہا جاتا ہے۔ تو ان دنوں میں اگر ایسا ہو جائے تو ایسکیولس ہپ بہت اچھی دوا ہے، اور بایو کیمک ادویات میں آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے جو فیرم فاس دوا ہے یہ بہت اچھی ہے، اس کو استعمال کروانا چاہیے ہر قسم کی بواسیر میں۔ تھوڑا سا بلیڈنگ کا چونکہ ٹاپک چل رہا ہے، یہ بواسیر کی بلیڈنگ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو بلیڈنگ سے ریلیٹڈ ہی 3-4 علامات اور بتا دیتا ہوں کہ جو ویجینل بلیڈنگ ہے، ویجینل بلیڈنگ کے حوالے سے بھی 2 علامات آپ کی نظر کر دیتا ہوں آج۔
کہ سیکس انٹرکورس کے بعد اگلے دن خون جاری ہو جانا. فرسٹ ٹائم اگر سیکس انٹرکورس کیا جاتا ہے تو سم ٹائم بلیڈنگ ہوتی ہے, سم ٹائم نہیں ہوتی. تو آفٹر سیکس انٹرکورس اگر اگلے دن بلیڈنگ ہو تو کریا زوٹ مریضہ کو دینی چاہیے, اس کی بلیڈنگ ختم ہو جائے گی. اور بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں تو بچے کو دودھ پلانے کے بعد اندام نہانی سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسی مریضہ کو سلیشیا 6X میں دینی چاہیے. انشاءاللہ تعالی اس کا یہ خون آنا بند ہو جائے گا. بلیڈنگ اور اسپیشلی پائلز کے حوالے سے جو آج ہم نے علامات آپ کے پیش کی ہیں, امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. لائک کا بٹن دبا دیجئے, نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا, بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ مزید اسی قسم کی جو معلوماتی ویڈیوز ہم اپلوڈ کرنے والے ہیں ان کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے. نیک تمناؤں کے ساتھ کہ اللہ رب العزت پوری دنیا کے انسانوں کو اپنی رحمت کی آغوش میں رکھے, کرونا جیسی موذی مرض سے پوری دنیا کے انسانوں کو محفوظ فرمائے, اور جہاں کہیں بھی لوگ پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما, اور جہاں کہیں لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کی بادشاہی عطا فرما. اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.